ناظرین، دیکھیے ہم انسان ایک سماج کے اندر رہتے ہیں، اور سماج اور سوسائٹی میں ہمیشہ مختلف قسم کے لوگ موجود ہوتے ہیں، مختلف مذاہب کے ماننے والے ہوتے ہیں، مختلف کلچر اور سسٹم کو ماننے والے ہوتے ہیں، لوگوں کی مختلف سوچ ہوا کرتی ہے۔ ایسی حالت میں سوال یہ ہے کہ سماج کے اندر دنیا میں رہتے ہوئے زندگی گزارنے کا، کامیاب زندگی گزارنے کا اسلامی اصول کیا ہے؟ ہمیں ان لوگوں کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرنا چاہیے جن کی سوچ ہم جیسی نہیں ہے، جن کا کلچر ہماری طرح نہیں ہے، جو دوسرے روایات اور دھرم کو ماننے والے ہیں وغیرہ۔ تو پھر ان کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہو؟ سماج میں رہتے ہوئے ایک اسموتھ لائف، کامیاب لائف کیسے گزارا جائے؟ سماج میں رہتے ہوئے بغیر ٹکراؤ کے اور بغیر کیوٹک سچویشن کے کیسے آدمی زندگی گزارے؟ اس سلسلے میں میں آج 2-3 اسلامی اصول آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور پھر یہ بتاؤں گا کہ کس طرح دور اول میں مسلمانوں نے ان اصولوں کی پیروی کرتے ہوئے ایک بہترین معاشرہ اور ایک بہترین سوسائٹی کی تشکیل دی۔ سماج میں رہتے ہوئے، کسی بھی سوسائٹی میں رہتے ہوئے، سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ آدمی کے اندر رواداری ہو، آدمی کے اندر ٹالرنس ہو۔ یہ رواداری اور ٹالرنس اسلامی تعلیمات کے مطابق ایک اعلیٰ انسانی صفت ہے، یہ شرافت کی پہچان ہے۔ رواداری اور ٹالرنس کیا ہے؟ رواداری اور ٹالرنس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنے علاوہ دوسروں کی بھی رعایت کرے، وہ یہ نہ سمجھے کہ بس ہم ہی ہیں، بلکہ یہ جانے اور اسے جاننا چاہیے کہ ہمارے علاوہ سماج میں دوسرے لوگ بھی رہتے ہیں اور بسا کرتے ہیں۔ اسلامی تعلیمات میں اس رواداری اور ٹالرنس کو مختلف اصطلاح اور مختلف ٹرمز کے ذریعہ بتایا گیا، مثلا رفق، ہمدردی، تالیف قلب، شفقت علی الخلق وغیرہ وغیرہ۔ دیکھیے، جب اسلام کیا ہے اور اسلامی تعلیم کیا ہے؟ اسلام اور اسلامی تعلیم دراصل انسان کو سچا خدا پرست اور سچا دیندار بنانا چاہتا ہے، اور جو آدمی سچا خدا پرست اور سچا دیندار بن جاتا ہے، وہ نتیجے کے طور پر ان برائیوں سے بچ جاتا ہے، ان برائیوں سے اوپر اٹھ جاتا ہے جو خود غرضی کی بنا پر پیدا ہوتی ہے۔ وہ خود غرضی سے اوپر اٹھ کر حقائق اور فیکٹس اور ریئلٹیز میں جینے والا بن جاتا ہے۔ وہ عین اپنی فطرت اور جذبات کے تحت دوسرے تمام انسانیت سے محبت کرنے والا ہوتا ہے۔ اس کا سلوک برابر کا سلوک نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کا سلوک برتر سلوک ہو جاتا ہے۔ انسانی سماج میں رہتے ہوئے جن لوگوں کے اندر یا جس سماج کے اندر رواداری اور ٹالرنس نہ پایا جائے، اس سماج کے اندر کبھی بھی امن سکون قائم نہیں ہو سکے گا۔ امن اور سکون کو قائم کرنے کے لیے لازمی طور پر ضروری ہے کہ سماج کے اندر رواداری پیدا ہو۔ رواداری یہ ہے کہ آدمی ہر حال میں دوسروں کی عزت کرے، خواہ دوسرے کچھ بھی ہو۔ رواداری اور ٹالرنس یہ ہے کہ ہر حال میں آدمی دوسرے انسان کو انسان کا درجہ دے، خواہ دوسرے اس کے ساتھ کسی بھی طرح کا سلوک کرے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ رواداری کا مطلب دراصل یہ ہے کہ آدمی دوسروں کی رعایت کرے، وہ اکوموڈیٹیو نیچر کے ساتھ رہے، وہ دوسروں کو بھی اسپیس دے۔ کسی بھی سوسائٹی میں، خواہ وہ مسلم سوسائٹی ہو، یعنی ایک ایسی سوسائٹی جس میں سارے کے سارے لوگ مسلمان ہوں، یا ایک ایسی سوسائٹی جس میں مسلمانوں کے علاوہ دوسرے لوگ بھی بستے اور رہتے ہوں، تو وہاں ہمیشہ مذہب، دھرم، روایات، کلچر، سسٹم، کسٹم کا فرق اور اختلافات پائے جائیں گے۔ ایسی حالت میں اصول کیا ہے؟ اسلامی پرنسپل کیا ہے؟ ایسی حالت میں اسلامی پرنسپل اور اصول یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو معیار پر رکھے، اپنے آپ کو ایک اصول پر رکھے، اپنے آپ کو حق پر رکھے، اور دوسروں کے معاملے میں وہ پریکٹیکل طریقہ اختیار کرے۔ جب آپ دور اول کا مطالعہ کریں گے تو آپ یہ پائیں گے کہ دور اول میں پیغمبر اسلام نے اسی اصول کو فالو کیا، صحابہ نے اسی طریقے کو فالو کیا۔
ہندوستان کے بارے میں آپ کو یہ معلوم ہے کہ ہندوستان میں پہلا مسلمان جو داخل ہوا، تاریخی ریکارڈ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ محمد بن قاسم تھے۔ محمد بن قاسم کے بارے میں جب آپ تاریخ کی اسٹڈی کریں گے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب محمد بن قاسم یہاں سے لوٹ گئے تو یہاں کے لوگ یعنی ہندوستانی سماج کے لوگ ان کے لیے رونے لگے، یعنی ایک انسان تھا اور ایک شخص تھا جو یہاں سے چلا گیا۔ تو آخر کیا وجہ ہے؟ محمد بن قاسم نے کون سا طریقہ اختیار کیا ہوگا جس طریقے کو یاد کر کے لوگ ان کے جانے پر رونے لگیں؟ بلکہ تاریخ سے یہ بھی بات سامنے آتی ہے، چونکہ ہندوستان کے لوگ عام طور سے بتوں کو بنانے پر یقین رکھتے رہے، تو اس لیے ان کے جانے کے بعد لوگوں نے ان کا بت تک بنایا۔ یہ طریقہ دراصل صحابہ کا وہی تھا جسے ہم آج رواداری اور ٹالرنس کا طریقہ کہتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو آئیڈیل پر قائم رکھنا، اپنے آپ کو حق اور صحیح اصول پر قائم رکھنا اور دوسروں کی رعایت کرنا۔ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ میں اسلامی معاشرے کی تشکیل دی تو پھر ایک دستور لکھا جسے ہم صحیفہ مدینہ کہتے ہیں، تاریخ میں اسے صحیفہ مدینہ کہا جاتا ہے۔ اس صحیفہ اور دستور کے جو ابتدائی الفاظ ہیں یا کچھ الفاظ ہیں وہ اس طرح ہے۔ پیغمبر اسلام نے لکھا کہ یہود اور مسلمان دونوں ایک ملت ہیں، ایک سماجی اکائی ہیں، یہودیوں کے لیے ان کا دین اور مسلمانوں کے لیے ان کا دین، خواہ وہ موالی ہو یا اصل، سب کے سب یہاں یکساں ہیں۔ وہ جو شخص بھی ظلم کرے گا تو وہ دراصل جرم کا مرتکب ہوگا اور وہ اپنے آپ ہی پر ظلم کرے گا، دوسروں کا وہ کچھ نہیں بگاڑے گا۔ اور جو لوگ دستور اور صحیفہ کی خلاف ورزی کر ان سے جنگ کریں گے تو دونوں یعنی یہود اور مسلمان ان کے خلاف متحد ہو کر لڑیں گے وغیرہ۔ یہ صحیفہ مدینہ کے کچھ ابتدائی الفاظ ہیں۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان ایسے ملک میں ہوں جہاں مسلمانوں کے علاوہ دوسرے دھرم کے ماننے والے بھی موجود ہوں تو مسلمانوں کا رویہ اور مسلمانوں کا ایٹیٹیوڈ دوسری قوموں کے ساتھ، اپنے ہم مذاہب قوموں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے۔ وہ اصول یہ ہے کہ ان کے لیے ان کا اصول، ہمارے لیے اپنا اصول، ان کے لیے ان کا دین، ہمارے لیے اپنا دین، یعنی ان اصول پر پیروی کرتے ہوئے حق کی ترغیب کی جائے، حق کی تعلیم دی جائے گی، حق کا پیغام پھیلایا جائے گا، امن کے دائرے میں تمام انسانیت تک خدا کا پیغام پہنچایا جاتا رہے گا۔ لیکن جہاں تک سماج کا معاملہ ہے تو وہاں مسلمانوں کو دوسروں کے ساتھ رعایت کے ساتھ رہنا ہوگا، یعنی جسے ہم ٹالرنس اور رواداری کہتے ہیں۔ انسانی سماج میں رہتے ہوئے دوسرا معاشرتی اصول یہ ہے کہ آدمی اعراض کا طریقہ اختیار کرے، آدمی اوائیڈنس کا طریقہ اختیار کرے۔ اعراض کا طریقہ اعراض کے پرنسپل کا مطلب یہ ہے کہ جب سماج میں رہتے ہوئے آدمی کو شکایت پیش آئے، آدمی کو اشتعال اور پرووکیشن پیش آئے، اشتعال اور پرووکیشن کا تجربہ ہو، ایکسپیرینس ہو، تو ایسے موقع پر شکایت اور اشتعال کو لے کر ٹکراؤ کا طریقہ اختیار نہ کرنا بلکہ اعراض اور اوائیڈنس کا طریقہ اختیار کرنا۔ اس اصول کی وضاحت کرتے ہوئے قرآن میں ایک خوبصورت جملہ اس طرح ہے کہ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، یعنی نادانوں سے اعراض کرو۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سماج کو، سوسائٹی کو اس طرح بنایا ہے، انسانی سماج اس طرح ہے کہ سماج کا ہر آدمی ایک دوسرے سے مختلف ہے، ہر مرد اور ہر عورت ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہے، ہر آدمی کے پاس ڈیفرنٹ مائنڈ ہے۔ نتیجہ کیا ہے کہ ہر آدمی مختلف انداز میں سوچتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کو ایک سے اور دوسرے سے شکایت پیش آتی ہے، ایک سے اور دوسرے سے اشتعال پیش آتا ہے، اشتعال کا تجربہ ہوتا ہے۔ اب ایسے موقع پر آدمی اگر ٹکراؤ کا طریقہ اختیار کرے تو پھر زندگی دو بھر ہو جائے گی، سماج میں ڈسٹرسٹ کا ماحول ہوگا، بد اعتمادگی پیدا ہوگی۔ اسلام یہ بتاتا ہے کہ سماج میں رہتے ہوئے اعراض کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے، نہ کہ ٹکراؤ کا طریقہ۔ اسلام میں یہ ٹکراؤ اور شکایت سے بچنا عام حالت میں تو ایک اصول ہے، لیکن جب اسلامی تعلیم کا آپ مطالعہ کریں گے تو
تو یہ اعراض کا طریقہ اسلام میں محض ایک معاشرتی اصول نہیں ہے، محض یہ سوشل ایٹیکیٹ نہیں ہے، بلکہ اسلام میں یہ ایک عظیم ثواب کا کام ہے، ایک بہت بڑے ثواب کا کام ہے کہ جب آدمی کو شکایت پیش آئے، جب آدمی کو دوسروں سے اشتعال کا تجربہ ہو، جب آدمی کو دوسروں سے ناخوشگواری کا تجربہ ہو، اور ان شکایت، اشتعال اور ناخوشگواری کے باوجود آدمی اپنے آپ کو شکایت اور غصہ اور انتقام سے بچاتے ہوئے جب آدمی اپنے آپ کو مثبت رویہ پر قائم رکھتا ہے، جب آدمی اپنے آپ کو پازیٹیو ایٹیٹیوڈ پر قائم رکھتا ہے، تو پھر ایسے لوگوں کے لیے کل آخرت میں عظیم اجر ہے، بہت بڑا ثواب ہے۔ ایسے لوگوں کو قرآن و حدیث میں محسنین بتایا گیا ہے۔ اس کی ایک میں مثال دیتا ہوں، غزوہ بنی المستلق اسلامی تاریخ کا ایک واقعہ ہے، پیغمبر اسلام کی سیرت کا ایک واقعہ ہے۔ غزوہ بنی المستلق سے واپسی کے بعد مدینہ کے منافقین نے، پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اپوننٹس نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں جھوٹا الزام پیدا کیا، نعوذ باللہ آپ کے اوپر بدکاری کا الزام لگایا، اور اس کو پورے زور و شور کے ساتھ مدینہ کے سماج میں اور سوسائٹی میں پھیلا دیا۔ جو لوگ اس جھوٹے پروپیگنڈے اور نگیٹو بات کو پھیلانے میں شامل تھے، ان میں مدینہ کے ایک سمپل مائنڈ کے آدمی مصطح بن اساسہ بھی شامل تھے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب جھوٹا پروپیگنڈا اور جھوٹی بات کسی کے بارے میں پھیلتی ہے تو اس میں اکثر سادہ مزاج آدمی بھی شامل ہو جاتا ہے اپنی سادگی کی وجہ سے، اور یہ سوچ نہ رکھنے کی وجہ سے کہ مجھے تحقیق کر لینا چاہیے، تو پھر ایسا آدمی بھی پھنستا ہے گناہ میں۔ تو مصطح بن اساسہ دراصل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور کے ریلیٹیو تھے، دور کے رشتہ دار تھے، تو وہ بھی اس پروپیگنڈے میں شامل ہوئے۔ وہ ایک غریب فیملی سے تعلق رکھتے تھے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ ہر مہینے کچھ فائنانشیل سپورٹ کیا کرتے تھے مصطح بن اساسہ کا۔ اب ہوا کیا، مصطح بن اساسہ نے جب یہ جھوٹی بات ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی معصوم اور پاکباز اور انوسنٹ اور رائچس ڈاٹر کے بارے میں پھیلایا، تو ہر باپ کی جو سوچ بنتی ہے وہ یہی ہوگی، وہ تو بے چین اور بے قرار ہو جائے گا۔ تو ابو بکر صدیق بھی بہت بے چین اور بے قرار ہو گئے، اور انہوں نے یہ فیصلہ لیا کہ میں اب مصطح بن اساسہ کا کوئی ہیلپ نہیں کروں گا، چونکہ انہوں نے بہت ہی گمبھیر قسم کا جرم کیا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے کیا ہوا، قرآن میں ایک آیت نازل ہو گئی کہ وَلَا يَأْتَلِ الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے درمیان جو لوگ صاحب فضل ہیں اور جن کو وسعت حاصل ہے، جو خوشحال ہیں، تو ان کو نہیں چاہیے کہ وہ اس بات کی قسم کھا لیں کہ وہ اپنے رشتہ دار کی اور یتیموں کی اور ضرورت مندوں کی اور ان لوگوں کی جو دین کے لیے ہجرت کرتے ہیں، جو دین کے لیے اسٹرگل کرتے ہیں، ان کی مدد نہیں کریں گے۔ انہیں چاہیے کہ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، انہیں چاہیے کہ وہ عفو و درگزر سے کام لیں، یعنی وہ معاف کریں اور اوائڈ کریں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا اَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جیسے ہی یہ جملہ سنا تو حضرت روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ابو بکر صدیق نے کہا کہ اے اللہ، میں یہ چاہتا ہوں کہ تو میرے گناہوں کو معاف کر دے، اور اس کے بعد انہوں نے یہ اعلان کیا کہ میں مصطح بن اساسہ کی جیسے مدد کیا کرتا تھا اسی طرح کرتا رہوں گا۔ اس واقعے پر غور کیجئے کہ کتنا گمبھیر معاملہ تھا، کتنی بڑی شکایت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ملی تھی، کتنا بڑا اشتعال تھا۔ جب حضرت ابو بکر صدیق اس واقعے سے پہلے مصطح بن اساسہ کی مدد کر رہے تھے تو اس کے لیے ان کو اپنے نفس سے لڑنے کی ضرورت نہیں تھی، دولت تھی، مدد کر دیا۔ لیکن اس واقعے کے بعد ابو بکر صدیق کو اپنے غصے اور اپنے نفس کو دبانا پڑا، اور غصے اور نفس کو دبانے کے بعد ایک مجرم کو جس نے ان کی معصوم بیٹی کے بارے میں جھوٹی باتیں پھیلائی تھی، اس کے بارے میں بھی یہ عہد کیا کہ میں اس کی مدد ضرور کرتا رہوں گا۔ یہ ہے اعراض کا طریقہ، یہ اعلیٰ ترین طریقہ ہے۔ عام حالت میں تو یہ ایک محض سوشل ایٹیکیٹ ہے، لیکن جب ایک آدمی اس کو اسلامی تعلیم کو سامنے رکھتے ہوئے کرتا ہے
تو پھر ایسے لوگ اللہ کے یہاں اللہ کے نزدیک محسنین ہیں، ایسے لوگوں کے لیے قیامت میں بہت بڑا اجر ہے۔ دیکھیں سماج میں رہتے ہوئے تیسرا اصول کیا ہے؟ اختلاف اور ڈیفرنسز کو مینیج کرنا، اختلاف اور ڈیفرنسز کو مینیج کرنا۔ سماج کوئی بھی ہو، خواہ وہ پڑھے لکھے کا ہو یا غیر پڑھے لکھے کا، ایک مذہب سوسائٹی ہو یا وہ پلورلسٹک سوسائٹی ہو، اس میں ہمیشہ یہ ہوگا کہ ایک کو دوسرے سے اختلاف پیش آئے گا۔ یہ اختلاف ایمانداروں کے درمیان بھی ہوتا ہے اور غیر ایمانداروں کے درمیان بھی ہوتا ہے، مومن اور مخلص کے درمیان بھی ہوتا ہے اور غیر مومن اور غیر مخلص کے درمیان بھی ہوتا ہے۔ اب ایسی حالت میں سوال یہ ہے کہ ہم اختلاف کو کیسے مینیج کریں، ہم اختلاف کے معاملے میں ہمارا رسپانس کیا ہو۔ اسلام یہ بتاتا ہے کہ جب اختلاف پیدا ہو، اور یاد رکھیے کہ یہ اختلاف اپنے مذہب کے درمیان بھی ہوگا اور دوسروں کے درمیان بھی ہوگا۔ آج تو مسلم معاشرہ یہ ہے کہ ایک طرف دیوبندی، دوسری طرف بریلوی، تیسری طرف سلفی اور نہ جانے کتنے بڑے بڑے فرقے موجود ہیں۔ ان فرقوں یہ صرف اپنے مذہب میں رہتے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ دوسرے مذاہب کے لوگ، تو معلوم یہ ہوا کہ اختلاف کو ہم ختم نہیں کر سکتے ہیں، اختلاف رہے گا۔ حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ اختلاف کے باوجود آدمی متحد رہے، اختلاف کو اختلافی دائرے میں رکھا جائے، کبھی اس کو نیت کا مسئلہ نہ بنایا جائے۔ ایک آدمی سے جب اختلاف پیدا ہو تو کبھی بھی ایک اختلاف کو لے کر، ایک ڈیفرنس کو لے کر اس کو بدنیت، بے ایمان، غیر مخلص اور اس طرح کی اور دوسری چیزیں کہنا شروع نہیں کر دینا چاہیے۔ یہ ایک غیر اسلامی طریقہ ہے۔ اسلام یہ بتاتا ہے کہ اختلاف اور ڈیفرنسز کے باوجود رشتے کو نہیں توڑنا ہے، رشتے کو ہمیشہ مینٹین اور مینیج کر رکھنا ہے۔ یہ ایسا ہی سماج دراصل ایک ہیلدی سماج ہوتا ہے، ہیلدی معاشرہ ہوتا ہے، اور ہیلدی معاشرے ہی کا دوسرا نام اسلامی معاشرہ ہے۔ تو ہمیں اختلاف کو مینیج کرنا ہوگا۔ جب ہم اختلاف کو مینیج کریں گے تبھی یہ ممکن ہوگا کہ ہم ایک بہتر سماج کی تشکیل دے پائیں گے، ایک ایسا سماج جس میں ہر آدمی ایک دوسرے سے محبت کرتا ہو، ہر آدمی ایک دوسرے کی رعایت کرتا ہو۔ میں صحابہ کی زندگی سے چند مثالیں پیش کرتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ صحابہ اختلاف کو کس ڈھنگ سے دیکھتے تھے اور کیسے مینیج کرتے تھے۔ اس سلسلے میں پہلی مثال حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا ہے۔ ان دونوں کے درمیان کسی معاملے کو لے کر اختلاف پیدا ہو گیا، ڈیفرنسز ہو گئے اور اس کو لے کر بار بار بحث و مباحثہ ہو جاتا تھا۔ تو اب اس کو دیکھ کر ایک تیسرے شخص نے انٹری ماری۔ ایسے ہی ہوتا ہے سوسائٹی میں، دیکھیے ہمیشہ یاد رکھیے، دو کے درمیان نا اتفاقی ہوگی، خواہ گھر کے اندر یا گھر سے باہر۔ تیسرا غیر مخلص انسان انٹری لیتا ہے اور اس معاملے کو فساد کا روپ دینے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جو سماج اچھا ہوگا وہاں ایسا نہیں ہوگا۔ لیکن بہرحال دیکھیے دونوں کے درمیان اختلاف تھا، ایک تیسرے شخص نے انٹری لی، اس نے سعد بن ابی وقاص سے ملاقات کی اور ملاقات کرنے کے بعد خالد بن ولید کے بارے میں برا بھلا کہنا شروع کیا۔ مثلا خالد بن ولید نے آپ کے بعد اسلام قبول کیا، اور یہ کہ غزوہ احد میں وہ مشرکین کی فوج کی لیڈرشپ کر رہے تھے وغیرہ وغیرہ۔ سعد بن ابی وقاص نے اس تیسرے شخص کی نیت کو سمجھ لیا۔ انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھو، میرے اور خالد کے درمیان اختلاف تو ہے، لیکن ہمارا اختلاف کبھی دین تک نہیں پہنچے گا، اسی لیے تم یہاں سے دور بھاگو۔ اس سے ہمیں اصول کیا ملا؟ دو بنیادی اصول ملا۔ ایک تو یہ کہ اختلاف جب بھی پیدا ہو وہ ہمیشہ اختلاف تک رہے، وہ ذہنی ڈسکشن تک ہی رہے، نہ کہ وہ دل میں کدورت کا اور نفرت کا ذریعہ بن جائے۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ اختلاف کے باوجود نفرت تک نہ پہنچنا، اختلاف کو ایک سرکل میں رکھنا، اس کو ہمیشہ ڈسکشن کے بینچ پہ رکھنا اور رشتے کو مینٹین کیے رکھنا۔ یہ ہے صحابہ کا طریقہ، یہ ہے اسلامی تعلیم۔ تو ہمیں چاہیے کہ شدید اختلاف کے موقع پر بھی، خواہ وہ مذہبی اختلاف ہو یا سماجی اختلاف، شدید اختلاف کے موقع پر بھی اختلاف کو بس اختلاف کے دائرے میں رکھا جائے، اختلافی بحثی تک اس بات کو رکھا جائے، جیسے ہی بحث ختم دوبارہ اپنے رشتے پر آدمی واپس چلائے۔ یہ ہے اسلامی تعلیم۔ دوسری مثال لیجئے، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی یہ مثال ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اسلامی تاریخ میں تیسرے خلیفہ راشد کے نام سے جانے جاتے ہیں۔
کہا یہ جاتا ہے کہ مصر کے مسلمانوں کو حضرت عثمان بن عفان سے مخالفت ہوئی، ان کے بارے میں جھوٹی باتیں پھیلا دی گئی، اس کو ان لوگوں نے ہوا دیا اور کم و بیش 1000 مصری مسلمان وہاں آئے اور پھر حضرت عثمان کے گھر کا محاصرہ کر لیا، گھیر لیا، اور اس شدت کے ساتھ گھیرا کہ گھر کے اندر کھانا پانی جانا بھی بند کروا دیا۔ یہ محاصرہ 40 دن تک چلتا رہا، اور پھر اسی درمیان بالآخر ان بلوائیوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر حملہ کر انہیں قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ اسی درمیان کا واقعہ، محاصرے کا واقعہ، امیجن کیجئے کہ کتنا شدت والا ماحول ہوگا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ مدینہ کی مسجد میں امیر المومنین ہونے کی حیثیت سے امامت کیا کرتے تھے، لیکن جب آپ کے گھر کا محاصرہ ہو گیا تو پھر آپ باہر نہیں نکل پا رہے تھے، مسجد کی امامت نہیں کر پا رہے تھے۔ اب جو مسلمان مدینہ کے تھے وہ بے چینی کی حالت میں آ گئے، انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے کسی طرح ملاقات کی اور یہ دریافت کرنے کی کوشش کی اب ہم لوگ کیا کریں، ہم لوگ نماز کس طرح پڑھیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جو جواب دیا اس کو سنیے، اس پر عمل کیجئے اور اپنے معاشرے کا جائزہ لیجئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دیکھو، جب وہ لوگ نیکی کا کام کریں تو تم ان کا ساتھ دو، اور جب وہ برائی کا کام کریں تو تم ان کے ساتھ مت دو۔ یہ ان لوگوں کے بارے میں رویہ تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا جنہوں نے ان کے گھر کو گھیر رکھا تھا، ان کا محاصرہ کر رکھا تھا اور بالآخر قتل ہی کر ڈالا۔ یہ ہے صحابہ کا نمونہ اختلاف کے موقع پر۔ اس سے معلوم ہوا کہ اختلاف اپنی جگہ، لیکن اختلاف کے باوجود انصاف کی روش کو اختیار کرنا، اختلاف اپنی جگہ لیکن کبھی بھی اس کو نفرت کا ذریعہ نہ بنا دینا، اختلاف اپنی جگہ کبھی بھی اس کو لے کر اپنے رشتے کو نہ کاٹنا، یہ ہے اسلامی معاشرہ۔ ایسے ہی معاشرے کے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد کا وعدہ ہے۔ یاد رکھیے کہ مومن ہمیشہ امن پسند ہوتا ہے، وہ ہر حال میں اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ سماج میں امن کا ماحول ہو، کیونکہ امن کا ماحول ہی مومنانہ زندگی اختیار کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ جب ماحول میں بدامنی ہو، جب ماحول میں کشیدگی ہو، جب ماحول میں نفرت کا ماحول ہو، جب ماحول میں انتشار ہو، تو پھر ایسے ماحول میں مومن اپنی شخصیت کی پروان نہیں چڑھا سکتا۔ جس طرح ایک درخت کو گرو کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک زرخیز زمین پر موجود ہو تاکہ وہ زمین سے پانی اور منرلز کو لیتا رہے، وہ ایک ایسی جگہ پر موجود ہو جہاں وہ واتاورن سے، ماحول سے، ہوا اور دھوپ کی روشنی کو بھی لے سکے۔ ایسا ہی درخت دراصل گرو کرتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح مومن کے لیے، سچے مسلمان کے لیے امن کا ماحول سب سے زیادہ ضروری ہے، کیونکہ امن کے ماحول ہی میں مومنانہ شخصیت پروان چڑھتی ہے۔ لہٰذا مومن ہر قیمت کو ادا کر سماج میں، گھر میں، سماج میں، ہر جگہ، ملک میں امن کو برقرار رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور امن کو برقرار رکھنے کی قیمت کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہے اس دنیا میں ہر چیز کی ایک قیمت ہے، تو امن کو برقرار رکھنے کی بھی قیمت ہے، اور وہ کیا ہے؟ دوسرے بدامنی پیدا کریں تب بھی اپنی طور سے بدامنی کا طریقہ اختیار نہ کرنا، دوسرے سماج میں انتشار پیدا کریں تب بھی اپنی طرف سے سماج میں انتشار پیدا نہ کرنا، یہ ہے امن کی قیمت۔ تو مومن دراصل ان تمام قیمتوں کو ادا کر کے سماج میں امن کے ماحول کو برقرار کرنے والا فرد ہوتا ہے۔ مومن کا گروہ دراصل سماج میں ایک امن پسند اور امن کی زندگی گزارنے والا نمونہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔